قارون کی ہلاکت بدھی کی روز ہوئی۔ قارون سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسہر کا بیٹا تھا، نہایت ہی خوبصورت تھا، اسی لیے اس کو منور کہتے تھے۔ بنی اسرائیل میں توریت شریف کا سب سے بہتر قاری تھا۔ ناداری کے زمانے میں نہایت متواضع اور بااخلاق تھا۔ دولت ہاتھ آتے ہی اس کا حال متغیر ہو گیا، بدل گیا اور سامری کی طرح منافق ہو گیا۔ قارون بھی بروز بدھ وار ہلاک ہوا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار لے جانے کے بعد مذبح کی ریاست سیدنا ہارون علیہ السلام کو تفویض کی۔ بنی اسرائیل اپنی قربانیاں حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس لاتے اور وہ مذبح میں رکھتے، آگ آسمان سے اتر کر ان کو کھا لیتی۔ قارون کو حضرت ہارون علیہ السلام کے اس منصب پر رشک ہوا، جلن ہوئی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ رسالت تو آپ کی ہوئی اور قربانی سرداری حضرت ہارون علیہ السلام کی، میں کچھ بھی نہ رہا، باوجود کہ میں توریت کا بہتر قاری ہوں، میں اس پر صبر نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ منصب، یہ مرتبہ حضرت ہارون کو میں نے نہیں دیا، اللہ تعالی نے دیا ہے۔ قارون نے کہا کہ خدا کی قسم میں آپ کی تصدیق نہ کروں گا جب تک کہ آپ اس کا ثبوت مجھے نہ دکھا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روسائے بنی اسرائیل کو جمع کر کے فرمایا، اپنی لاٹھیاں لے آؤ۔ انہیں اپنے قبا میں جمع کیا اور رات بھر بنی اسرائیل ان لاٹھیوں کا پہرا دیتے رہے۔ صبح کو حضرت ہارون علیہ السلام اور نبینا علیہ السلام کا عصا سرسبز و شاداب ہو گیا، ان کی لاٹھی ہری ہو گئی ہارون کی، اور اس میں سے پتے نکل آئے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، اے قارون، تو نے یہ دیکھا؟ قارون نے کہا، یہ تو آپ کے جادو سے کچھ عجیب نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی مدارت کرتے رہے، سمجھاتے رہے، مگر وہ ہر وقت سرکشی اور گھمنڈ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچاتا رہا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عداوت دم بدم ترقی اس کی بڑھتی گئی۔ اس نے ایک مکان بنایا جس کا دروازہ سونے کا تھا اور اس کی دیوار پر سونے کے تختے نصب کیے۔ بنی اسرائیل صبح و شام اس کے پاس آتے، کھانا کھاتے، باتیں بناتے، اسے ہنساتے۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو قارون آپ کے پاس آیا اور اس نے آپ سے طے کیا کہ درہم و دنیا، مویشی وغیرہ میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ دے گا۔ لیکن گھر جا کر جب حساب کیا تو اس کے مال میں سے اتنا بھی بہت کثیر ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ نکل رہا ہے، کہہ رہا تھا وہ، اور اس کی نفس نے اتنی بھی ہمت نہ کی، اور اس نے بنی اسرائیل کو جمع کر کے کہا، تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہر بات میں اطاعت کی، اب وہ تمہارے مال لینا چاہتے ہیں، کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ جو چاہے حکم دیجئے۔ کہنے لگا، فلانی بدچلن عورت کے پاس جاؤ اور اس سے ایک معاوضہ مقرر کرو کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائے، ایسا ہوا تو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ قارون نے اس بدچلن عورت کو 1000 اشرفی، 1000 روپیہ اور بہت سے وعدے کر کے حضرت موسیٰ پر تہمت لگانے پر طے کر لیا۔ دوسرے روز بنی اسرائیل کو جمع کر کے حضرت موسیٰ کے پاس آیا، کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کا انتظار کر، آپ واعظ و نصیحت فرمائیے۔ تو حضرت تشریف لائے موسیٰ علیہ السلام، اور بنی اسرائیل میں کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، جو چوری کرے گا اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، جو بہتان تہمت لگائے گا اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اور جو زنا کرے گا اس کے
اگر بیوی نہیں ہے تو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اگر بیوی ہے تو اس کو سنسار کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ قارون نے کہا یہ حکم سب کے لیے ہے، خواہ آپ ہی کو ہو۔ فرمایا خواہ میں ہی کیوں نہ ہوں۔ کہنے لگا بنی اسرائیل کا خیال ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آپ نے بدکار عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اسے بلاؤ۔ وہ آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس قسم جس نے بنی اسرائیل کے دریا پھاڑا اور اس میں راستے بنائے، توریت شریف نازل فرمائی، سچ کہہ دے۔ وہ عورت ڈر گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول پر بہتان لگا کر انہیں ایذا دینے کی جرت اسے نہ ہوئی، اور اس نے اپنے دل میں کہا اس سے توبہ کرنا بہتر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا جو کچھ قارون نے کہا کہلانا چاہتا ہے، اللہ کی قسم یہ جھوٹ ہے۔ اس نے آپ پر تہمت لگانے کے عوض میں میرے لیے بہت مال کثیر مقرر کیا ہے۔ تب موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے حضور روتے ہوئے سجدے میں گرے اور عرض کرنے لگے کہ یا رب، اگر میں تیرا رسول ہوں تو میری وجہ سے قارون یعنی لعن پر غضب فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل فرمائی، میں نے زمین کو آپ کی فرما برداری کرنے کا حکم دیا، آپ اس کو جو چاہے حکم دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرمایا ہے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے مجھے قارون کی طرف بھیجا ہے جیسا فرعون کی طرف بھیجا تھا۔ جو قارون کا ساتھی ہو اس کے ساتھ اس کے جگہ ٹھہرا رہے، اور جو میرا ساتھی ہو جدا ہو جائے۔ سب لوگ قارون سے جدا ہو گئے سوائے 2 شخص کے کہ کوئی اس کے ساتھ نہ رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ انہیں پکڑ لے۔ قارون اس کے ساتھی گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے۔ پھر آپ یہی فرماتے رہے حتیٰ کہ وہ لوگ گردنوں تک دھنس گئے۔ اب وہ بہت منت اور سماجت کرتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام سے قارون آپ کو اللہ کی قسمیں اور رشتے قرابت کے واسطہ دیتا تھا، مگر آپ نے التفات نہ فرمایا یہاں تک کہ وہ بالکل دھنس گئے اور زمین برابر ہو گئی۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں وہ قیامت تک دھنستے ہی چلے جائیں گے۔ بنی اسرائیل نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے مکان اور اس کے خزائن اور مالوں کی وجہ سے اس کے لیے بد دعا کی ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اس کا مکان، اس کے خزانے اور اس کے سارے مال سب زمین میں دھنس گئے۔ خزائن العرفان اللہ واحد القہار اسی قارون کے متعلق ارشاد فرماتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ۔ 20 پارہ سورہ قصص میں تو ہم نے اسے قارون اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسایا تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی اللہ تعالیٰ سے بچانے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ بدلہ لے سکے گا۔